میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی احسان اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دوبارہ سے ایک ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کا 9واں روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں اور 9ویں کلاس میں شامل ہیں۔ آج رحمت کا عشرے کا تقریباً آلموسٹ اینڈ ہو چکا ہے، صرف ایک روزہ کل کا باقی ہے اور رحمت کا عشرہ ہمارے اوپر سے چلا جائے گا۔ ہم رمضان کا انتظار ایک مہینے پہلے سے کرتے ہیں اور جب رمضان آتا ہے تو ایسے چلا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان المبارک کی۔ پچھلے 8-9 دن جو گزر گئے ہیں اس کے اوپر اپنا محاسبہ کیجیے کہ کون سے غلط اعمال ہو گئے، اس پہ معافی مانگ لیجیے اور آئندہ اس سے بچنے کی بھی توفیق مانگ لیجیے اور کوشش بھی کر لیجیے، اور جو اچھے اعمال ہو گئے اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیجیے، اور اسی طرح استقامت کے ساتھ دعا مانگ لیجیے کہ اللہ اسی طرح مجھے پورا رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہے، اس احادیث مبارکہ کا مضمون اخلاق ہے کہ ہمارے اخلاق کسی طرح اچھے ہو جائیں، ہماری زبان کسی طرح اچھی ہو جائے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزے حج زکوٰۃ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زبان بڑی خراب ہے، ہمارے اخلاق بڑی خراب ہے۔ ہم نے اخلاق کو یہ سمجھا جو اچھی بات کرے، جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو انصاف ہے، یہ تو لازمی ہے کہ جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے۔ یہ تو فرائض میں داخل ہیں، یہ تو لازمی سی چیز ہے۔ اخلاق اسے نہیں کہتے۔ اخلاق کی تعریف رسول اللہ نے یہ بتائی۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، کوئی شخص آپ کو تنگ کرے، کوئی شخص آپ کو پریشان کرے،
اور آپ اس کے بدلے میں اس کو پریشان نہ کریں، آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ ہے اخلاق، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور آج بدقسمتی سے جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا بھی کرتے ہیں، جو لوگ ہماری خیرخواہی بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی خطرناک بات ہو گئی، یہ تو اس سے بڑی چیز ہو گئی۔ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بد اخلاقی غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی بہت خطرناک چیز ہے۔ دوسرا نمبر تو آئے گا ہی نہیں جو اخلاق اصل ہے۔ دوسرا اخلاق اصل کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، جو آپ کے ساتھ توڑے آپ ان کے ساتھ جوڑیں، جو آپ کو توڑے وہ آپ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا معاملہ ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو وہ اور بگڑ رہا ہے اور گھمنڈ میں آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر احتیاط یہ ہے کہ خاموش رہیں، نہ بد اخلاقی کریں، نہ بہت زیادہ اخلاق کے ساتھ رہیں، بس سلام دعت کی حد تک رکھیں۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، رواہ البخاری۔ آج کی کل الحمدللہ ہماری 30 حدیث مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی ہماری درس کی حدیث 31 ہے، اور کتاب معارف الحدیث جلدوم کی حدیث نمبر 102 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی زبان اچھی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ میری امت کتنی بڑی ہے، میری امت کتنی بڑی ہے، میری امت میں نمازی بھی ہوں گے، میری امت میں حاجی بھی ہوں گے، میری امت میں مجاہدین بھی ہوں گے، میری امت میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ان لوگوں کو اچھا نہیں کہہ رہے، ان لوگوں کی بڑائی نہیں بیان کر رہے، بلکہ اچھا کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے بہترین شخص ہے میری امت میں۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والوں کو بڑا کہتے ہیں، مجاہدین کو کبھی بڑا کہتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو کبھی بڑا کہتے ہیں، کبھی اخلاق سے پیش آنے والوں کو بڑا کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو سب کے فضائل بتلانا ہوتا ہے کہ اخلاق بھی بڑی چیز ہے، نماز بھی بڑی چیز ہے، یہ سارے اعمال بڑی چیز ہے، ایک تو اس کی توجہ تر دلانی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسی خاص موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہوگی، اس خاص ایک ایسا موقع دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس چیز کی کمی پا رہی ہوگی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس عبادت کی توجہ دلواتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جو احادیث آتی ہے کہ کبھی کسی کی فضائل بڑا بات ہو رہی ہے، کبھی کسی فضائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی کسی عبادت کے فضائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں صحابہ کرام کو یہ حدیث سناتے ہوں گے، اپنی بات بتلاتے ہوں گے، تو اس وقت یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے۔ اگر اخلاق کی کمی نظر آتی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اخلاق کے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ جہاں عبادات میں نمازوں کی کمی نظر آتی ہوگی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں حج کی کمی دیکھیں گے وہاں حج کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ تمام کے تمام اچھائیوں کے، تمام عبادات کے فضائل معلوم ہو جائیں، میری امت کو تمام عبادات کے فضائل معلوم ہو جائے، اس لیے الگ الگ کر کے سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے رہتے ہیں۔ آج کی دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ آج کی ہماری حدیث کتاب کی حدیث نمبر 102، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین اور کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، تم میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں،
جن کی زبان اچھی ہو، جن کا مزاج اچھا ہو، وہ تم میں سے بہترین مومنین ہیں۔ تو مومنین کے اندر بہترین مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ جن کی اخلاق اچھے ہوں، جن کی زبان اچھی ہو، جن کا مزاج اچھا ہو، وہ تمہاری امت میں سے بہترین شخص ہے۔ آج سب سے زیادہ جو کمی نظر آتی ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے۔ آج جو جھگڑے فساد کا جو ہمارا بازار گرم ہوتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ آپ کی زبان ہوتی ہے۔ تلوار کا زخم اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کسی کو مل جائے، زبان کا زخم اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ پوری زندگی نہیں مٹ سکتا، پوری زندگی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ مجھے اس شخص نے ایسا کہا تھا۔ تو یہاں پہ دونوں کو حکم دے رہا ہے، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک بات کرنے والا اچھی زبان سے استعمال کرے، اچھے اخلاق استعمال کرے۔ اگر سامنے والا اچھے اخلاق استعمال کرے گا، بہترین اخلاق استعمال کرے گا، تو یہ چیز پیدا نہیں ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے بد اخلاقی کی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، تو دوسرے کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو معاف کریں، آپ درگزر والا معاملہ فرمائیں، نہ کہ اس کی بد اخلاقی کو ایک بہت بڑا چیز بنا کے اور آپس کے تعلقات کو خراب کر دے، بلکہ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اس سے اس رشتوں میں پروان چڑھے گی۔ وہ آپ دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، آپس میں کوئی بھی ہو، ایک عام مسلمان ہو، تو اس میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو آپ اپنی زبان کو غلط استعمال کیجیے ہی نہیں، آپ اپنی زبان کو بد اخلاقی میں استعمال کیجیے ہی نہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو سامنے والے کو بھی یہ ہے کہ اس کو معاف کریں، درگزر والا معاملہ فرمائیں۔ آج کی تیسری حدیث، عن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامة خلق حسن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میدان میں عمل سب سے زیادہ بھاری کیا چیز ہوگی؟ قیامت کے دن جب مومنین کے اعمال تولے جائیں گے تو اس اعمال کے اندر سب سے وزنی اور بھاری چیز کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا اخلاق ایک ایسی چیز ہوگی جو سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اخلاق اگر اخلاق کا پلہ نیچے آ گیا اور بھاری ہو گیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزنی عمل کیا ہوگا کہ آپ نے اخلاق دنیا میں اچھے رکھے ہوں گے، آپ نے اپنی زبان اچھی رکھی ہوگی، اگر یہ اچھی رکھ لی، اگر اس کے ساتھ چل لیے تو قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا ہمارے لیے، اور پھر جنت میں لے جانے والا سبب ہوگا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرا رب اس دن ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ انصاف والے دن ذرہ برابر بھی، آج بھی میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس دن بھی میرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی، جس نے چھوٹی سی چھوٹی دنیا میں نیکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کو وہ نیکی دے دے گا، اس نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دے دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ کسی نے غلط کام کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی غلط کام کیا ہوگا اور بغیر توبہ کے مرا ہوگا، تو اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے رب کے آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ہم نے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے، میرا رب سب دیکھ رہا ہے، میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اخلاق ایسی چیز ہے، اس کو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی فائدہ۔ ہم بہت ساری مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہماری کیا توجہ ہوتی ہے، ہم بہت سارے شاپ میں گئے، ایک بندے کی ایک شاپ ہے، وہ اپنے اچھے انداز سے بات کر رہا ہے اور ایک بد اخلاقی کر رہا ہے، تو ہم کون سی شاپ پہ جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم یہ کہیں گے یار چلو اس کے ریٹ مہنگے ہیں، وہ ریٹ زیادہ ہے لیکن ماشاءاللہ بات اچھی کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ہم پیسے زیادہ دینے کے جائیں گے اور اس کے پاس جائیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ اس نے جو اچھے اخلاق ہو، اس کا تو دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا اور آخرت کا تو ہے ہی فائدہ۔
آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی زبان اچھی ہوگی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اپنے مشورے آپ سے کرنے آئیں گے، اپنی باتیں آپ کو بتانے آئیں گے، آپ سے محبت کرنے آئیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر آپ کی بد اخلاقی ہوگی لوگ آپ سے دور دور بھاگیں گے، دور دور بھاگیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی حقائق کی بات کرنے جاتے ہیں، اس سے اچھی بات کرنے جاتے ہیں اور یہ ہمیں غلط جواب دیتا ہے، ہمیں بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ تو ایسے لوگ، ایسا شخص دنیا میں بھی کٹ جاتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کا فائدہ۔ تو فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا اور وزنی عمل وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج کی حدیث نمبر 34، عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، رواه ابن ابو داود۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے ان المؤمنون ان المؤمنون ان المؤمنین لا یدرکوا، کہ جو شخص، جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں، جس شخص کے زبان اچھا ہو، وہ شخص جو ساری رات نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو دن بھر روزے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اعمال، جو جن اعمال کے اوپر ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے، وہ شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ثواب اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک شخص زیادہ روزے نہیں رکھ رہا فرض کے علاوہ، فرض تو لازمی ہے، نماز فرض ہے تو لازمی ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے، نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک شخص نوافل روزے بہت زیادہ کثرت سے رکھتا ہے اور ایک شخص نوافل بہت زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے اور ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں جس کے اخلاق بہترین ہے وہ اس، مطلب یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو یہ نوافل اور نفل روزوں سے، نوافل کثرت سے زیادہ جو نوافل روزے اس سے زیادہ اجر و ثواب اس کو ملے۔ جو شخص نوافل روزے کثرت سے رکھتے ہیں، جو شخص نوافل نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ درجہ نہیں پا پائیں گے اتنا جتنا وہ پا لے گا جو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کو یہ بدلہ مل جائے گا۔ تو اخلاق کے بارے میں پتہ چلا کہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ کئی گنا نوافل اور نوافل روزے رکھنے سے بہتر چیز ہے۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 34 جو اخلاق کے اوپر، آج کی ہماری آخری حدیث، 5ویں حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ یہ بہت قیمتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جریر عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی امت کو فرما رہے ہیں اگر تم دوسروں پہ رحم نہیں کرو گے میرا رب تم پر رحم نہیں کرے گا۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو شخص دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو شخص دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو شخص دوسروں پہ شفقت نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر شفقت والا معاملہ نہیں فرماتا۔ اور یہاں یہ دوسرے سے یہ بات سارے، اس کے اندر ساری چیز آ جائیں گی، اس میں جانور بھی آ جائیں گے، انسان بھی آ جائیں گے، سب پوری مخلوق، اللہ کی تمام مخلوق اس کے اندر آ گئی۔ پہلے نمبر پر انسان ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، انسانوں کے ساتھ رحم والا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جانور ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا جو شخص میرے رعایا پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے، اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے، اب وہ یہ سوچ لے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی کے اوپر ضرور ہوتا ہے، ہر کوئی کسی کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اگر شوہر ہے تو اس کے پیچھے، اس کے نیچے اس کے بیوی بچے ہیں، ایک آفیسر ہے تو ایک مینیجر ہے تو اس کے نیچے اس کے کام کرنے والے امپلائیز ہیں، اسی طرح ایک حاکم وقت ہے تو اس کے نیچے والے اس کی عوام ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک عام شخص ہے، ایک بڑا بھائی ہے تو اس کے نیچے اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں۔
تو یہ سب اس کے اندر داخل ہیں. اللہ نے سب کسی نہ کسی کو کسی کے اوپر بڑا بنایا ہے. تو سب کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے چھوٹے والے پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. اللہ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا جو میرے چھوٹے پہ رحم نہ کرے. اور جو مجھ پہ چھوٹے پہ رحم کرے، جو میرے چھوٹوں پر رحم کرے، میرے مخلوق، عام مخلوق، میرے جانوروں کو، انسانوں پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم فرمائیں گے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس شخص پہ رحم نہیں فرماتا. یہ تو چند احادیث، 5 احادیث ہم نے پڑھی جو اخلاق سے تعلق رکھتی تھیں. تو خصوصی اس کے اوپر توجہ دی جائے، اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنایا جائے، اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنایا جائے. اگر کوئی بات کہیں سامنے آئی، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کوئی آپ کو وہی بات بہت بری لگ رہی ہے، تو اس موقع پر سب سے بہترین راستہ ہے خاموش رہیں. خاموش رہیں، اپنی زبان کو خاموش کر لیں. آج کا زبان کو خاموش کرنا یہ جنت میں آپ کو لے جائے گا. اور اگر آپ کی آج کی زبان یہ غلط چل گئی، خدا نخواستہ یہی زبان آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. تو انسانوں کے ساتھ بڑے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ ماں بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہیں آتی، مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوشش کریں کہ اس کو اچھے زبان سے اس کو سمجھا دیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اچھے انداز میں سمجھا دیں، نہ کہ بد اخلاقی کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے. اور اگر یہ اچھے اخلاق سے نہیں سمجھا سکتے تو خاموش رہیں، اپنے زبان کو خاموش رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد، من صمت فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا. تو بڑی خاموشی کی بھی بڑی اہمیت ہے. آج کے جو ہمارا کل روزوں سے متعلق جو فقہی مسائل تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. آج کچھ بات کفارے سے متعلق ہے. کفارہ کن لوگوں پر آتا ہے؟ اگر میں مسئلے گناؤں کہ اس کے اوپر کفارہ ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور بات بھی الجھ جائے گی. تو صرف ایک لاجک اور ایک فارمولا بس یہ یاد رکھ لیں کہ جو کام جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کام جان بوجھ کر اور بغیر کسی عذر کے کر لیا جائے تو اس شخص کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. کھانا کھانا روزے کے اندر جائز نہیں تھا اور ہمیں کوئی عذر بھی پیش نہیں ہے، ہماری کوئی طبیعت بھی خراب نہیں، اور ہم نے جان بوجھ کے روزہ توڑ لیا اور ہمیں یاد ہے روزہ، تو ایسے شخص کے اوپر کفارہ بھی آئے گا، ادا بھی کرنی پڑے. ابھی اس کو آپ سارے حکموں کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، ساری چیزیں کو بھی یہ چیز رکھ لیں کہ ہر وہ کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جان بوجھ کے کر لینا اور بغیر کسی عذر اور وجہ کے کر لینا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا. اچھا، کل جو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ میں آج بتاؤں گا وہ یہ تھی کہ جو شخص سرے سے روزہ نہیں رکھ رہا، اسٹارٹنگ سے روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے بغیر عذر. ایک تو ہے عذر، ایک کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہٹ دھرمی میں روزہ نہیں رکھ رہا، ایسے ہی روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. اور جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد بغیر کسی وجہ کے اور بغیر بھول چوک کے روزہ توڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. تو اس کے بارے میں کل بتایا تھا کہ بڑا مجرم تو وہ ہے جو شروع سے روزہ خور ہے، اس کے بارے میں شریعت کہتی کفارہ نہیں، صرف قضا. اور یہ تو چھوٹا مجرم ہے کہ چلو اس نے روزہ تو رکھا، بعد میں چلو توڑ دیا، اس نے روزہ تو رکھا لیکن اس شخص کے اوپر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو شخص شروع سے ہی روزہ نہیں رکھ رہا، جو روزہ خور بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے میں قیامت کے دن نمٹ لوں گا، اس سے میں قیامت کے دن نمٹ لوں گا کہ اس نے میرے اتنے بڑے احکام کی کیسے پامالی کی، میرے اتنے بڑے حکم کو کیسے اس نے چھوڑا، اس سے میں قیامت کے دن نمٹ لوں گا. اور جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک آپشن دے رہا ہے کہ بھائی کفارہ ادا کر لو، اس کفارے کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں. تو معلوم ہوا کہ اس کو ایک آپشن مل گیا کہ کفارہ ادا کر لو
ہو سکتا ہے اللہ اس کفارے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے، اور یہ روزے کا نہ رکھنا تم سے اٹھا لے، اس کا جو وبال ہے تم سے اٹھا لے۔ اور جس نے سیرے سے ہی روزہ نہیں رکھا، جو روزہ خور بنا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ کے ہاتھ میں اب سب کچھ، اور اس کو ایک آپشن دے دیا کفارہ کر لو، اللہ تمہیں اس کفارے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے گا، فائن لگا دیجیے، فائن ادا کر دو، اس کی وجہ سے تمہیں اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تھا اس کا جواب۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے کا جرمانہ ہے کہ ہم نے غلط کام کیا، روزے کے اندر غلط کام کر دیا، بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ہم نے روزہ توڑ دیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اب اس کا تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ پہلے نمبر کا کفارہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ نے جو روزے چھوڑے ہیں اس کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے 30 نہیں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ 60 روزے بھی ایسے ہوں گے پے در پہ، ایک دن بھی اگر آپ نے مس کر دیا دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، ایک دن بھی بریک ہو گیا دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ 5 روزے ہم نے رکھ لیے، چھٹے دن ہم نہیں رکھ سکے، کسی بھی وجہ سے، بیماری ہو یا کچھ بھی وجہ سے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں، کسی وجہ سے بھی ہم نے چھٹا دن نہیں رکھا اور 7واں دن اگر رکھ رہے ہیں، شریعت کہتی ہے اب یہ 6-5 جو پچھلے کے جو 5 روزے ہیں اب وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، دوبارہ سے شروع کرو، دوبارہ سے ایک سے شروع کرو، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ صرف عورتوں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ ان جو 60 روزے کا کفارہ 60 روزے اگر رکھ رہی ہے تو اس کی ایک مجبوری ہے کہ اس کے بیچ میں اس کے ایام آئیں گے، تو اس لیے اس کو ایک شرط دی، کیونکہ اس سے یہ عورت بچ نہیں سکتی، اس لیے شریعت نے اس کو چھوٹ دی کہ یہ دن گزار لے، پھر اس کے بعد وہیں سے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کر لے۔ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اگر بہت سارے روزے ایک رمضان کے 4-5 روزے توڑے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ 60 روزے رکھ لے، سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن الگ الگ رمضان کے روزے چھوڑیں تو پھر الگ الگ رمضان کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا۔ میں نے اس پچھلا رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس جان بوجھ کے توڑا، تو اس کے بدلے مجھے 60 روزے پے در پہ رکھنے پڑیں گے۔ اگر ہم نے 4-5 بھی چھوڑے، پورے 30 روزے بھی اگر رکھ کے توڑیں تو 60 روزے رکھ لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن رمضان چینج ہو گیا، اب اس کا حکم اس کے اوپر آئے گا، اب دوسرا رمضان ہے، اس میں تھوڑے تو اس کے الگ رکھنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 8-10 رمضان کے روزے توڑے ہوئے تو ایک دفعہ 60 روزے رکھنے سب کے ادا ہو جائے گا، ایک دفعہ 60 روزے رکھ لینا ایک رمضان کا ادا کرے گا۔ اب اگر دوسرا رمضان کا توڑا تو اس کے لیے الگ رکھنا پڑے گا 60 روزے۔ کوئی آسان کام ہے؟ ہم سے 30 روزے کتنے مشکل سے، رمضان کے اندر تو ایک ماحول ہوتا ہے روزے رکھنے کا، اور رمضان کے روزے میں اللہ تعالیٰ آپ ایسے رمضان کے علاوہ آپ بھوکے نہیں رہ سکتے صبح سے شام تک، یہ روزے کے اندر ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کو بھوکا رہنے پر آپ کو برداشت دے دیتی ہے، آپ رمضان میں برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ رمضان میں نہیں رکھنا، رمضان کے بعد رکھنا، جا رہا ہوں روزے رکھنے کا ماحول نہیں ہوگا اس موقع پہ، یہ 60 روزے رکھنا کتنی مشکل بات ہے، تو فکر کرنی چاہیے بلا عذر یہ کام ہی نہ کرے کہ ہمارے اوپر کفارہ ہے۔ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بہت زیادہ کمزور ہے، اچھا اس کے اندر عورتیں کا 60 روزے رکھ رہی ہیں اور بیچ میں اگر ڈیلیوری وغیرہ کا معاملہ ہے، نفاس کا معاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر چھوٹ نہیں ہے عورت کو، اب دوبارہ سے کنٹینیو کرے گی۔ حیض کے اندر تو چھوٹ دے دی، گنجائش دے دی، کیونکہ وہ تو نیچرلی ہمیشہ ہر مہینے آنا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہے تو اس میں چھوٹ نہیں دی کہ اب اگر یہ اگر آ گیا تو اب دوبارہ سے کنٹینیو کرنا پڑے گا، پہلے والے کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ کفارہ کا دوسرا کفارہ کیا ہے؟ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، پہلے نمبر پہ تو یہی ہے کہ 60 روزے رکھیں گے، اور 60 روزے اگر ہم نے شعبان میں رکھنا شروع کیا، بیچ میں رمضان آ گیا، اب رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اب اس صورت میں بھی شریعت نے گنجائش نہیں دی، آپ نے بولا کہ رمضان کے بعد جو پیچھے شعبان کے روزے چھوڑ رہے ہیں اب یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اب رمضان کے بعد دوبارہ سے تمہیں کنٹینیو کر، تم نے کیوں مہینہ صحیح سے سلیکٹ نہیں کیا، تم نے کیوں رمضان سے پہلے مہینہ سلیکٹ کیا؟
تمہاری غلطی، تمہیں جب مسئلہ پتا ہے تو رمضان کے بعد اب دوبارہ سے 60 روزے رکھو گے۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ جو شخص 60 روزے رکھنے کی نہیں رکھتا، طاقت سے مراد جو حقیقی طور پر طاقت نہیں رکھتا، کہ 60 روزے سن کے اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ ایک جو نوجوان ہے جس کی کوئی صحت اچھی ہے وہ الحمدللہ 60 روزے رکھ سکتا ہے، اس کو شریعت نے نہیں دی دوسرا آپشن اختیار کرنے کی، وہ 60 روزے ہی رکھے گا۔ اگر وہ دوسرا آپشن اختیار کرے گا اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا آپشن ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا بہت بیمار ہے، وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا صبح شام، اور ایسا کھانا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر جائے، ایسا کھانا جس کی وجہ سے اس کا 2 وقت کا کھانا سے جس کا پیٹ بھر جائے۔ 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 دن تک ایک ہی مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی دن میں 60 مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے، تو یہ تمام روزوں کی طرف سے ایک مہینے کے تمام، ایک رمضان کے تمام روزوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ بھی بالغ کا شمار کیا جائے گا، اگر بچوں کو کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کے الگ سے ہے، اس کا اس کفارے میں ادا نہیں ہوگا، اس کا الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں بڑوں کو کھلانا ہے، بڑوں کو جب کھلائیں گے 2 وقت کھانا تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں بھی مساکین ہے، مساکین امیروں کو نہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جو فقراء ہیں ان کو کھلانا پڑے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے آپشن رکھا اور شریعت نے آسانی دی کہ جو شخص 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا یا 60 روزے کے اوپر اگر رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، ایسے شخص جو عام نوجوان طبقہ ہے، جو نوجوان ہے، ان کے لیے آپشن نہیں ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، ان کے لیے تو یہی آپشن ہے کہ وہ ایک ہی ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں گے۔ تو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، ہمیں تو ایسا کام ہی نہیں کرنا جس کی وجہ سے کفارہ ہمارے پر آئے۔ روزہ رکھ کر جان بوجھ کے روزہ توڑنا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑنا ہی نہیں ہے۔ آگے جو ہمارے ایک مسائل آئیں گے کہ کن صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، کن صورتوں میں روزہ نہیں توڑا جا سکتا، اس کے مسائل آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو خصوصی طور پر اس کا خیال رکھیں، اگر ایسا ہو گیا بلا ادھر روزہ رکھ کے توڑ دیا یا بلا ادھر روزہ رکھ کر کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا بھی آئے گی، کفارے بھی ہوگا۔ قضا تو الگ رکھنی پڑے گی، جتنے روزے رکھیں اس کی الگ قضا، اور کفارہ 60 الگ ہے۔ تو یہ کفارے سے متعلق تھوڑے مسائل تھے جو آپ کے سامنے آج بتلا دیے۔ ہمارا جو آج کا تیسری بات تھی، تیسرا ٹاپک تھا، وہ نماز کا۔ نماز سے متعلق کل باتیں ہوئی تھیں کہ نماز کے لیے کیا چیز شرائط ہیں، کیا چیز ضروری ہیں، اور نیت کے بارے میں کل ایک پوچھا گیا کہ جو ہم نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تہجد وغیرہ، تو اس کے اندر نیت کے بارے میں نے کل یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم زبان سے لمبی چوڑی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ ساری چیزیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم نے خدا نخواستہ سنت کا حصہ، اسلام کا حصہ سمجھ لیا تو پھر یہ بدعت بن جائے گا اور ہمیں اس پر گناہ ملے گا۔ اور اگر یہ نہ سمجھتے ہوئے، اگر یہ سوچتے ہوئے بھی اگر نیت کر لی تو پھر بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دل سے اتنا ارادہ کر لینا، اور دل میں ہر کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں، یہی آپ کی نیت ہے، یہی چیز آپ کے روزے میں بھی چلے گی، ہر جگہ ہر عبادات میں چلے گی۔ اور اگر آپ نے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے صرف اتنا بول دیا جائے کہ میں 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھ رہی ہوں، بس میں 2 رکعت سنت ظہر کی پڑھ رہی ہوں، بس کافی ہے، اس سے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اور یہی معاملہ نوافل کا ہے۔ نوافل اگر آپ کسی حاجت کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں تو اسی بھی اتنا بول دیں کہ میرے یہ حاجت اس کی وجہ سے میں 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہوں، بس کافی ہے۔ میرے اتنے گناہ ہو گئے اس کی وجہ سے میں 2 رکعت توبہ پڑھ رہی ہوں، کافی ہے۔ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، کافی ہے، یہ اتنا بول دینا بس کافی ہے۔ اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جو لمبی چوڑی نیت ہے یہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نیت سے متعلق 1-2 چیزیں باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرے نمبر پہ کل ہم نے نماز کے شرائط کے بارے میں بات ہوئی تھی، جو آپ کو کل بتائی تھی کہ کون کون سی شرائط ہے نماز کے لیے، کپڑوں کا پاک، انسان جسم کا پاک، جگہ کا پاک، قبلہ رخ، یہ ساری چیزیں کل آپ کو میں نے تفصیلاً بتا دی تھی۔ اب آج ہمارے پاس نماز ہے، نماز اسٹارٹ کریں گے، نماز۔
تو سب سے پہلا نماز کتنی ہے ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ایک دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، 5 نمازوں کو ایک دن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ 5 نمازیں کیسے فرض ہوئی تھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اس کا واقعہ پورا آپ کو بتلاؤں گا کہ کیسے ہم پر یہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ تو 5 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر ہے۔ فجر کی کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض ہے۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تمہیں گھوڑے تمہیں روند بھی رہے ہوں، اگر تمہیں گھوڑے تمہیں مار بھی رہے ہوں، اس حالت میں بھی فجر کی 2 رکعت نہیں چھوڑنا۔ اس لیے فجر کی جو سنت کی 2 رکعت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو فرض کی کتنی اہمیت ہوگی؟ فجر کی 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض۔ ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ 12 رکعتیں ہیں، 4 فرض، پہلے 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، جو معلوم ہوتی ہے۔ اس کے 4 جو ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں پہلی کی، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے بلا عذر چھوڑی وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، شروع کی 4 ہے، پھر 4 فرض ہیں، 4 سنت 4 فرض، 4 رکعت غیر موقدہ ہیں اور 4 موقدہ ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا، سنت کسے، فرض کسے کہتے ہیں، موقدہ غیر موقدہ کسے کہتے ہیں بتاؤں گا۔ مغرب کی کتنی رکعت ہیں؟ 7 رکعت ہیں، پہلے 3 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں، سب سے پہلے 4 سنتیں ہیں جو غیر موقدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 2 نفل ہے، پھر 3 وتر ہے، پھر 2 نفل ہے۔ جب اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 17 بن جائے گا۔ تو یہ نماز کی رکعات تھی جو ہم سب کو معلوم ہی ہوگی۔ فرض کیسے کہتے ہیں؟ فرض کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ دیا، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا حکم اللہ نے دیا فرض کا، اس کام کو فرض کہتے ہیں۔ اور اگر یہ چھوڑ دیا تو وہ کام ادا نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے بھلے سنت پڑھ لی ظہر کی اور 4 فرض چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سنت کے اندر یہاں پہ 2 ٹائپس ہیں، ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر موقدہ ہوتی ہے۔ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ دیا ہو اور اکثر کبھی نہیں چھوڑا ہو، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا ہو، اس کام کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ سنت موقدہ اگر بلا عذر چھوڑیں گے تو اس کے اوپر گناہ ملے گا۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے، تراویح بھی سنت موقدہ ہے، رسول اللہ نے کبھی تراویح کو نہیں چھوڑی۔ اگر بلا عذر چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ عام نمازوں کے اندر بھی یہی ہے، جو سنت موقدہ ہے اگر بلا عذر چھوڑیں گے تو اس کے اوپر گناہ ملے گا، اگر بلا عذر چھوڑیں گے تو اس پر گناہ ملے گا۔ اگر کوئی ایسا عذر جو شرعی عذر آ گیا ہے تو اس صورت کے اندر اگر سنت موقدہ چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر موقدہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کبھی کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑا ہو کبھی کیا ہو، اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ امت کو بھی یہ کہا گیا کہ کبھی کر لو کبھی چھوڑ دو، کوئی گناہ نہیں ہے، کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا، یہ ہے اس کا حکم۔ تیسری چیز نفل اس کام کو کہتے ہیں جو اضافی ہو، بونس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا یہ فرض اور سنت لازمی کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نفل کام بھی کر لیا، اس سے آگے کا کام بھی کر لیا، اس کو کہتے ہیں نفل۔ کلاس میں ایک ٹیچر نے کہا ایک بچے کو آپ ABCD سنائیں، بچے نے ABCD سنا دی اور ABCD کے ساتھ 1 2 3 بھی سنا دی، کاؤنٹنگ بھی سنا دی۔ ٹیچر نے اس کو کاؤنٹنگ سنانے نہیں بولا، صرف ABCD کو سنانے بولا، لیکن اس نے اس کے ساتھ کاؤنٹنگ بھی سنا دی۔ تو ٹیچر کیا کہیں گی؟ شاباشی دیں گی کہ ماشاءاللہ تم نے کاؤنٹنگ بھی سنا دی، میں نے کہا نہیں تھا پھر بھی تم نے سنا دی۔ تو یہی معاملہ نفل کا ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ نفل کا حکم تو نہیں دیا، لیکن ہم کر لیں گے تو اللہ ہم کو شاباشی دیں گے، اس پر اجر دیں گے، یہ ہے نفل۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے وتر کی نماز جو عشاء کے اندر وہ یہ ہے، اس کا حکم ہے کہ واجب ہے، یہ واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض سے تھوڑا سا کم ہو اور سنت سے موقدہ سے اوپر ہو، سنت موقدہ سے اوپر ہو اور فرض سے تھوڑا نیچے ہو۔ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی اگر بلا عذر چھوڑ دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، جیسے فرض کی قضا کرنی پڑے گی اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ عشاء کی فرض کسی نے چھوڑ دی، قضا ہو گئی، تو اب جب فرض کریں گے، جب اس کی قضا لوٹائیں گے، ویسے تو عام نمازوں کی قضا لوٹائیں گے تو صرف فرض پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو قضا اگر کر رہے ہیں تو صرف 4 فرض پڑھیں گے، لیکن عشاء کی اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو فرض بھی پڑھیں گے، وتر بھی پڑھیں گے، 4 رکعت فرض بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ واجب ہے، اور واجب کے اوپر بھی قضا لازم آتی ہے، واجب کو بھی قضا کرنا پڑے گا۔
تو یہ میں نے سنت فرض کی جو ڈیفینیشن تھی یہ آپ کو میں نے بتا دی، اور نمازوں کی رکعات کے بارے میں بتا دیا کہ نماز کی کتنی رکعات ہے، کتنی نمازیں ہیں۔ یہ آج نماز سے متعلق جو نماز کی رکعات تھی اور نماز کی جو فرائض اور یہ ساری ڈیفینیشن اور کس پر قضا ہے نہیں ہے یہ آپ کو بتا دی۔ اسی طرح تراویح کے اوپر بھی قضا نہیں ہے، اگر کسی کی تراویح چھوٹ گئی ہے تو اس کے اوپر اگر بلا ادھر چھوڑ دی ہے اس کے اوپر معافی مانگی، اس کی قضا نہیں ہے اور دوبارہ نہیں پڑے گی۔ فجر کا وقت داخل ہو گیا، تراویح کا وقت ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کی قضا نہیں لوٹانی پڑے گی، بس اس کا ایک ہی آپشن ہے کہ اس کے اوپر معافی مانگے۔ قضا سے واجب کے اوپر اور فرض کے اوپر آتی ہے، فرض سب کو معلوم ہے، اور واجب کون سی نماز ہے؟ وتر کی نماز ہے، اس کے اوپر بھی قضا واجب آتی ہے، اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ آج کا ہمارا جو تیسرا ٹاپک سورۃ البقرہ کا مرکزی قصہ۔ سورۃ البقرہ آپ تمام خواتین کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سورت نازل فرمائی، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس سے بڑی سورت کوئی نہیں، سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کے، بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات نقل فرمائے ہیں، لیکن اس کا جو ایک مرکزی مین قصہ ہے وہ آپ کو میں بتلاؤں گا، اور اسی قصے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یہ اردو والا بکرا نہیں ہے، یہ جو ہمارا اردو والا بکرا ہوتا ہے یہ تو بکرے کو کہتے سب معلوم ہے۔ ایک ہے عربی کا بقرہ، اردو کا جو بکرا آتا ہے وہ کاف سے آتا ہے، یہ بقرہ ہے قوف سے بقرہ، اور اس کا مطلب عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے گائے، تو معلوم ہوا اس قصے میں گائے کا قصہ ہوگا۔ معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ بنی اسرائیل ایک اللہ تعالیٰ نے قوم تھی، بنی اسرائیل کی، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، اور سب سے بگڑی ہوئی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء، لاکھوں انبیاء اس امت پہ بھیجے، اس بنی اسرائیل پہ بھیجے، اور یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کیا، نعوذ باللہ، اتنے خطرناک لوگ تھے یہ لوگ، اور بہت طویل عرصے تک یہ بنی اسرائیل کی قوم رہی، اور اس میں متواتر طور پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تو اب پتہ نہیں چل رہا تھا یہ قتل کس نے کیا ہے، یہ جاننا بھی معلوم تھا، یہ معلوم کرنا بھی لازمی تھا کہ یہ قتل کس نے ہی کیا اور کس وجہ سے ہوا، لیکن معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت اس قوم میں جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم والے نیک پرہیزگار اور اچھے سمجھتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، آپ بتائیں آپ کیا کریں، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا قتل کس نے کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انتظار کرو، میں اللہ سے تم سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ یہ قتل کس نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قصہ طویل ہے، مختصراً طور پر بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، فرمایا میری امت کہہ رہی ہے، میرے لوگ کہہ رہے ہیں قتل ہو گیا ہے، اللہ آپ کو معلوم ہے، اب پتہ نہیں چل رہا یہ قتل کس نے کیا، یہ قتل کیسے ہوا، آپ مجھے بتلا دیجئے کہ یہ قتل کس نے کیا تاکہ میں اپنی امت والوں کو بتا دوں، اپنے لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کہا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو، اس سے پتہ چل جائے گا یہ قتل کس نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بتائیں کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے دم کے حصے کا گوشت اس ڈیڈ باڈی پہ لگاؤ، اس مردے پہ لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گائے کے گوشت میں جان ڈال دے گا، اس کی برکت سے وہ شخص زندہ ہو جائے گا خود بخود، اور بتا دے گا کہ میرا قتل کس نے کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا رنگ کو بات کی بات ہے، اس گائے کو ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کے بعد دم کے حصے کا گوشت اس باڈی پہ لگا، وہ باڈی خود بتا دے گی کہ میرا قتل کس نے کیا۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل ایک شریر قوم تھی،
اب فضول کے سوالات کرنے کی ان کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ سمپل سا حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو اور یہ کر لو. یہاں پہ ان قوم نے ایک سوال رکھ دیا, کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیں کہ گائے کیسی ہوگی, گائے کیسی ہونی چاہیے, دبلی پتلی ہو, موٹی ہو, کیسی ہو. اب یہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو جتنے سوالات کھڑے کرتا ہے وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑا کرتا ہے. سوال کرنا اچھی بات ہے. السوال, رسول اللہ نے فرمایا السوال نصف العلم, سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو آدھا علم آ گیا, اور جب جواب مل جاتا ہے تو اس کا پورا علم مل جاتا ہے. لیکن یہ وہ سوال ہے جو سوال صحیح ہو, جو ٹاپک اور جو بات ہے اس سے مناسبت سے سوال رکھتا ہو, نہ کہ فضول سوال ہو. فضول سوال کی اللہ تعالیٰ نے فضول سوال کی حوصلہ افزائی نہیں کی. رسول اللہ نے فضول سوال کی حوصلہ افزائی نہیں کی, اچھے سوال کی حوصلہ افزائی فرمائی. یہاں پہ بنی اسرائیل فضول سوال کر رہی ہے کیونکہ اس کو ایک سمپل سا حکم دے دیا گائے ذبح کرو. اب یہاں پہ اس نے فضول سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ اسے گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا سوال پوچھتی ہے, جاؤ بولو کہ ایسی گائے ہو کہ نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ پتلی ہو, درمیانی گائے ہو. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والے کے پاس آ گئے, کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ملا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ موٹی ہو, درمیانی ہو, ایوریج ہو. یہاں پہ بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی. فرمایا اس کے اوپر بھی ایک اور سوال جڑ دیا, کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھ کے تو بتا دیجئے اس گائے کا رنگ کیسا ہو. ما لونہا, اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اس سے پہلے حکم ہوا, اس کے پہلے گائے کے جسامت کا حکم دی, سوال کیا. اب سوال کر رہے ہیں اس کا کلر کیسا ہو, اس کا رنگ کیسا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے رابطہ کیا, کہا کہ میری قوم بڑی نالائق ہے. وہ دوبارہ ایک اور سوال کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ بتا دیجئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایک اور سوال, جاؤ جا کے بول کر آؤ گائے ہو پیلے رنگ کی, گائے ہو پیلے رنگ کی, یلو رنگ کی. اب آپ بتائیں پیلے رنگ کی گائے ہوتی ہے. اللہ نے جیسا سوال کیا اس کا بدلہ بھی ایسے ہی دیا. سوال پوچھتے ہو یہ لو پیلے رنگ کی, جاؤ تلاش کرو گائے, ڈھونڈو جا کے پیلے رنگ کی. موسیٰ علیہ السلام آئے, اپنی قوم کو بتایا. اللہ فرما رہے ہیں تم نے جو رنگ پوچھا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گائے ہو پیلے رنگ کی. یہ پریشان, یہ پیلے رنگ کی گائے کیسی ہوگی. اب بھی یہ لوگ باز نہ آئے, یہ اتنے بدبخت لوگ تھے, اب بھی یہ لوگ باز نہ آئے. کہنے لگے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک بات اور پوچھ کے آئے, یہ بتا دیں کہ پیلا رنگ ہو کیسا, زیادہ ڈارک ہو یا لائٹ ہو. بڑے بدبخت لوگ تھے. اللہ ایسے لوگوں سے, اللہ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچائے, فضول کے سوالات کرنے سے بچائے. کہنے لگے کہ رنگ کیسا ہو, رنگ تو بتا دیا یلو ہو پیلا ہو, اب کیسا ہو, زیادہ ڈارک ہو یا ہلکا ہو. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میری قوم اب ایک اور سوال کر رہی ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسر الناظرین, ایسا رنگ ہو جس کو دیکھنے والوں کے آنکھوں میں اچھا ہو, نہ زیادہ ڈارک نہ زیادہ یہ لائٹ. ایسا رنگ ہو کہ لوگ دیکھیں تو اس کو ان کی آنکھوں میں اچھا لگے, ایسا رنگ ہو. یہ بتا دیا. اب جو بتایا کہ ایسا ہو کہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے, ایسا یلو رنگ ہو, ایسا پیلا رنگ ہو. اب یہاں پہ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی. شاید ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اب ہمارے مشکلات بڑھتی جا رہی ہے تو اب بریک لگا لیں. اب حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے, تم نے خود اپنی پریشانی کھڑی کی ہے. جاؤ اب ڈھونڈو اس گائے کو, جاؤ اب ڈھونڈو. اب یہ پورے علاقوں میں گروپ بن کے پھیل گئے, گائے مل نہیں رہی, اس رنگ کی گائے مل نہیں رہی. ایک چیز ملتی ہے تو دوسری چیز نہیں ملتی, اس کے اندر ایک کوالٹی آتی ہے دوسری کوالٹی نہیں ہوتی. پریشان پریشان پریشان. اسی بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص رہا کرتا تھا پہلے, بہت نیک پرہیزگار تھا,
اس شخص کے پاس ایک ایسی گائے تھی جس کا رنگ جیسے رسول اللہ نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ سے کچھ کی جیسی چاہیے جو کوالٹیز بتائی تھی وہ کوالٹیز اس گائے کے اندر تھی. اس نے اپنے بچے کے لیے اس گائے کو رکھی ہوئی تھی کہ میرا جب بچہ بڑا ہوگا تو یہ میرے بچے کے کام آئے گی، یہ گائے اس سے کھیتی باڑی کرے گا. اس لیے اس بچے کے لیے وہ گائے کو اس بوڑھے شخص نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. جب وہ بوڑھا شخص کا بیٹا بڑا ہوا تو اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا. اس کی ماں جو تھی حیات تھی، تو ماں نے اپنے بچے کو کہا کہ تمہارے شوہر نے، تمہارے باپ نے، میرے شوہر نے، تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے ایک گائے رکھی تھی، جاؤ دیکھو جنگل میں پھر رہی ہوگی، اب تو جوان ہو گئی ہوگی، جاؤ اس کو لے کر آؤ اور اس کو پھر لے کر آنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچنا، اس کے پیسے آئیں گے، اس سے تم اپنے لیے کچھ کام کاج کر لینا اس سے. وہ بچہ گیا، اس گائے کو ڈھونڈا، گائے مل گئی، جو کوالٹیز ماں نے بتائی تھی ایسی گائے ہوگی، اسی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے دیکھا گائے اس کو مل گئی. گائے لے کر آ گیا تو حضرت وہ جو شخص تھا، اس شخص کی ماں نے کہا کہ جاؤ اس مارکیٹ میں اس کو سیل کر کے آؤ، مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، تین درہم میں بیچ کر آؤ، کیونکہ اس وقت جو گائے تھی اس کی قیمت اس مارکیٹ میں 3 درہم تھی. 3 درہم میں جا کے اس گائے کو بیچ کر آؤ، اور کہا کہ جب سودا کر رہے ہو تو اس وقت بھی مجھے بتا دینا کہ میں سودا کر رہا ہوں. وہ بچہ گیا مارکیٹ میں، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی گائے کتنے کی دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 3 درہم. تو اس شخص نے کہا کہ 3 درہم نہیں، میں تم سے 6 درہم میں گائے خریدوں گا. تو اس بچہ فرما بردار تھا، انتہائی فرما بردار تھا. اس نے کہا کہ آپ مجھے زیادہ تو دے رہے ہو لیکن میں اپنی والدہ سے اجازت لوں گا پھر آپ سے بات کروں. وہ اپنی والدہ کے پاس آیا، کہا کہ ایک شخص ہے وہ اسے 6 درہم میں گائے خریدنا چاہتا ہے. اس کی ماں نے اجازت دے دی کہ جاؤ ٹھیک ہے 6 درہم میں بیچ کر آؤں. اب آیا دوبارہ گائے لے کر آیا اس شخص کے پاس اور کہا کہ میری ماں نے اجازت دے دی ہے کہ 6 درہم میں لائیں، آپ 6 درہم دے دیں. اب اس نے کہا کہ اب میں 6 درہم نہیں دوں گا، اب میں تمہیں 12 درہم دوں گا، اب میں تمہیں 12 درہم دوں گا اس کے. اس بچے نے کہا کہ میں دوبارہ اپنی ماں سے پوچھوں گا کہ اب 12 درہم میں بیچوں یا نہیں بیچوں. یہ بڑا انتہائی فرما بردار. آج کے بچے کیا ہے، آج کے بچے کیا کریں گے، آج کی مائیں بھی بس کیا کہیں چھوڑیں. خیر کیا فرمایا، 12 درہم میں دوں گا. اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، میری ماں آئے گی، میری ماں سے پوچھوں گا، اس نے اگر اجازت دے دی تو 12 درہم میں. جب یہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آیا، اس بچے نے بتایا کہ وہ شخص اب 12 درہم اس گائے کی دے رہا ہے. تو اس کی ماں سمجھ گئی، اس کی ماں بڑی بصیرت والی تھی، اس نے بڑا وقت گزارا تھا، ایک بڑے نیک شخص کی بیوی تھی اور خود بھی نیک تھی. وہ سمجھ گئی جو اس کے پاس جو گائے خریدنے آیا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، لازمی کوئی یہ فرشتہ ہے جو آ رہا ہے. اور یہ کہنے لگی جاؤ اب دوبارہ اس شخص کے پاس جاؤ تو اس کو کہو کہ تم مجھ سے گائے خریدنا چاہتے بھی یا نہیں خریدنا چاہتے. اب آیا وہ دوبارہ وہ شخص اس شخص کے پاس جو ماں سمجھ گئی تھی یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، فرشتہ ہے، انسان کے روپ میں آیا ہے. آ کے کہنے لگا کہ آپ، میری ماں کہہ رہی ہے کہ آپ گائے کو خریدنا چاہتے بھی یا نہیں چاہتے. تو اس نے کہا ایک کام کرو، اس گائے کو اپنے پاس روک کے رکھو، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے بنی اسرائیل سے، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے بنی اسرائیل. اور یہ لوگ جو تھے یہ تھوڑے غریب بھی تھے، ماں اور بچے تھوڑے غریب بھی تھے. تو کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے، تو وہ یہ گائے ان لوگوں کو دینا اور یہ شرط رکھنا کہ جب تم اس گائے کے بدلے تم مجھے ڈھیروں اشرفیہ دو گے، ڈھیروں پیسے دو گے. یہ شرط کے اوپر رکھنا، یہ شرط کے اوپر اس گائے کو دینا. یہ شخص آ گیا، اپنی ماں کو بتایا یہ واقعہ ہے. ماں نے بولا ٹھیک ہے انتظار کرو. اب وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک پیلی رنگ کی گائے کو ذبح کرو، اس باڈی پہ لگا، وہ باڈی بتا دے گی کہ کس نے کیا. وہ لوگ ڈھونڈتے اس شخص کے پاس آئے، دیکھا کہ گائے اس کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ بھائی پورا واقعہ بتا دیا کہ ایسا سا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا، یہ گائے آپ کے پاس ہے، ہم نے پورا ڈھونڈ لیا کہیں نہیں ملی، جب آپ کے پاس ہے گائے ہمیں دے دیں. اس شخص کو جیسا حکم اس فرشتے نے دیا تھا اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے
جس کام کے لیے تم گائے لینا چاہ رہے ہو میں تمہیں دے دوں گا، میری شرط یہ ہے کہ اس گائے کو جب ذبح کر دو گے تو اس کی کھال میں مجھے بھر کے اشرفیاں چاہیے، اس کی کھال میں مجھے بھر کے اشرفیاں اور پیسے مال و دولت سونا چاندی چاہیے۔ تو یہ بنی اسرائیل والے آپس میں ڈسکس کی، مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ذبح کر دیں گے، تمہیں ہم اس کا بدلے جو تم کہہ رہے ہو اس کا بدلہ دے دیں گے، یہ گائے بس ہمیں دے دو۔ خیر وہ گائے لے کر آئے، گائے لے کر آنے کے بعد اس گائے کو ذبح کیا اور جیسے اللہ کا حکم تھا اس گائے کو اس باڈی پہ لگایا گیا، وہ باڈی زندہ ہو گئی، وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہو گئی، وہ مردہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا میرا قتل میرے چاچا کے بیٹے نے کیا ہے، میرا قتل میرے کزن میرے چاچا کے بیٹے نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت مال و متاع ہے، میرے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن وہ میرے چاچا کا بیٹا میرے پیسے سے جلتا تھا، میرے پیسوں کے بارے میں حسد کرتا تھا، اس لیے اس نے میرا قتل کیا تاکہ اس کے پیسے کے اوپر اختیار کر لے، وہ پیسے اپنے پاس رکھ لے، وہ پراپرٹی اس کے اس چیزوں پہ قبضہ کر لے تاکہ اس نے میرا جب میں نہیں رہوں گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس سے بات سامنے آئی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ انسان کو قتل و غارت تک لے جاتا ہے، یہ پیسہ ہے انسان کو اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ سگا چچا کا بیٹا ہے، اس نے پیسے کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ تو یہ تھی سورۃ بنی اسرائیل کا مرکزی قصہ جو مین، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کے کوئی معاملات کوئی چیز بھی بلا مقصد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنے آپشن اس کو بتائے، اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی کوئی سوال نہیں، یہ گائے ذبح کرو بس سمپل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سوالات کو مشکل بنایا۔ دو وجہ تھی، وجہ تو یہ تھی کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں کہ آئندہ اس طرح کے سوالات نہ کریں، سوالات کریں گے تو مشکل میں پھنسیں گے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ گائے صرف اس شخص کے پاس تھی، ایک ہی شخص کے پاس تھی اور وہ شخص غریب تھا، اللہ تعالیٰ وہ چاہتے تھے کہ اس غریب کی مدد ہو جائے، تو ان کی وجہ سے اس غریب کی مدد کر فرمائی اور اس کو اتنے سارے اس کے اوپر پیسے مل گئے۔ تو اللہ کے کوئی کام بھی بلا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی چیز بھی بلا مقصد نہیں ہوتی۔ ہمیں نظر آتا ہے یہ کیسے ہو گیا، اللہ کی کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی مرضی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا ہے اور یہی سوچتے ہوئے کوئی نقصان ہو گیا کوئی فائدہ ہو گیا، یہی سوچنا ہے کہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کی مرضی نہ ہوتی تو یہ کام نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کے اندر تو اس کوتاہی کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی کوتاہی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا مجھے، اور اس نقصان سے اور اس کوتاہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، کوشش کرے اور جو ہو گیا اس کے اوپر صبر کرے اور یہ سوچے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا مرکزی قصہ تھا جو آپ کے سامنے آج بتلا دیا، مکمل کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ البقرہ میں اور بھی بہت سارے قصے ہیں، لیکن یہ مین قصہ تھا جس کی وجہ سے اس سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا، اور اس کو پیلی گائے کا قصہ مشہور ہے، پیلی گائے کا قصہ۔ تو دعا ہے یہ قصہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس قصے سے جو سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ کبھی مال و دولت کے اندر اتنے آگے نہیں بڑھنا کہ جس سے نفرت پیدا ہو جائے، کسی دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے، اس کا مقصد قصے کا مقصد یہ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سن لیا جو سیکھ لیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دے، اس کے اوپر چلنے والا اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ بالکل اختتام پر ہے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ بالکل اختتام پر ہے، یا اللہ اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ معاف فرما دے، 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 یا اللہ یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں رحمت کی، یا اللہ جس رحمت کا وعدہ تو نے کیا کہ اس رمضان میں میں رحمت نازل فرماتا ہوں، یا اللہ چند گھڑیاں اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا،
یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ یہ رحمت یا اللہ ہم پر انڈیل دے، یا اللہ یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ چند ایک روزہ اور یہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، یا اللہ یہ رحمت سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ رحمت عطا فرمانا، یا اللہ رحمت نازل فرما کر اس رمضان کے رحمت کے عشرے سے دوسرے عشرے میں داخل فرمانا، یا اللہ ایسا نہ ہو ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں اور ہم پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ یا اللہ جس وجہ سے آپ کی رحمت آتی ہیں، جن اعمال کی وجہ سے آپ کی رحمت آتی ہیں، اس اعمال کو بھی اچھے سے اچھا کرنے والا بنا دے، اس اعمال کو بھی اچھے سے اچھا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے نصیب فرما دے، جو پڑھ لیا آج تک، جو سن لیا، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنا دے، اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے۔ یا اللہ یہ دعا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، تو اس سے متعلق سب سے بہترین دعا یہ ہے اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن کے بدلے ہم پر رحمت فرما، اس قرآن کے بدلے رحمت فرما، اس قرآن کے بدلے ہم پر رحمت فرما، یا اللہ ہمارے پر اپنی خاصہ رحمت خاصہ نازل فرما، رحمت خاصہ نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔